یاد رہے اس ملک کی آزادی ایک نظریے کی بنیاد پر تھی، وہ نظریہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یعنی زمین کا ایک ایسا ٹکڑا ہمیں چاہیے جس میں ہم اسلامی تعلیمات کی پریکٹس کر سکیں، اس پر عمل کر سکیں، اور یہ تاریخ کا حصہ ہے۔ محمد علی جناح کے یہ قول تاریخی ہیں کہ ہم یہ زمین کا ٹکڑا صرف اس لیے حاصل نہیں کر رہے کہ اپنی منمانی کے مطابق زندگی گزاریں گے، بلکہ یہ ٹکڑا اس لیے حاصل کر رہے ہیں تاکہ دین اسلام کو اپنا سکیں اور اس کی پریکٹس کر سکیں۔ اس نعمت کے تقاضے ہیں۔ اللہ رب العزت نے آیت میں کچھ یوں بیان کیا ہے، جب ہم انہیں زمین میں جگہ دے دیتے ہیں، زمین کا ٹکڑا انہیں مل گیا، اب 4 ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، وہ حاکم ہے یا وہ رعیہ ہے، ان کے لیے ضروری ہے نمبر 1 نماز قائم کریں، نمبر 2 زکوٰۃ ادا کریں، نمبر 3 امر بالمعروف، اور نمبر 4 منکرات سے روکنا۔ یہودی خوشی کے دن روزہ رکھتے ہیں، بدترین قوم ہے، لیکن طرز عمل کیا؟ اللہ کی بندگی۔ اور ہم مسلمان ہیں، مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمارا طرز عمل کیا ہے؟ اللہ کے رسول کو فتح ملی تھی، فتح مکہ، اور اس دن پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے 8 رکعت نماز پڑھی تھی۔ ام ہانی فرماتی 8 رکعت چاشت کے وقت، ویسے چاشت کی 2 رکعت پڑھتے تھے، اس دن 8 رکعت پڑھی۔ تو عمل سے، اپنے کردار سے آزادی کا اظہار کیجئے۔ 75 سال سے، اور یہ 76ویں سالگرہ ہے، ہر سال پاکستان میں رہنے والے باسی ایک جملہ سن رہے ہیں، مشکل ترین حالات ہیں، خوف، معیشت کی کمزوری۔ یہ 2 نعمتیں کسی بھی ریاست کی استحکام کے لیے بہت ضروری ہیں، امن اور معیشت میں مضبوطی، اور اس کا ہم رونا رو رہے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے اس کا ذکر فرمایا۔ اللہ نے مثال دی ایک بستی کی جس کے پاس وافر مقدار میں رزق موجود تھا، معیشت بڑی مضبوط تھی، امن و سلامتی تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ بستی اللہ رب العزت کی نعمتوں پر شکریہ بجا لانے والی ہے۔ لیکن کیا ہوا؟ فَكَفَّرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، جب اس بستی کے رہنے والوں نے دین اسلام کو پس پشت ڈالا، اللہ فرماتا ہے پھر ہم نے انہیں 2 نعمتیں چھین کر 2 قسم کے عذاب دیے۔ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ، اللہ فرماتا ہے خوف مسلط کر دیا ان پر ہم نے، ایسا خوف کہ امن ختم ہو گیا۔ اور دوسرا نقصان کیا دیا؟ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے ان کو بھوک کا لباس پہنا دیا، یعنی ان کی معیشت کو کمزور کر دیا۔ مجھے بتائیے، جس نظریے کی بنیاد پر ہم نے اپنی اس ریاست کو حاصل کیا تھا، اس وقت سے لے کر آج تک کیا حکمران طبقہ اور رعیہ انہوں نے مل کر اس نظریے کا پاس کیا ہے؟ بالکل نہیں۔ ہم اپنی ریاست کا ذرا جائزہ لیتے ہیں۔ اللہ کا ایک وعدہ ہے، اوفوا بعہدی اوفی بعہدکم، تم میرے وعدے کو پورا کرو، میں تمہارے وعدے کو پورا کروں گا۔ ہم نے اللہ سے وعدہ کیا تھا ایک زمین چاہیے جس پر ہم اسلامی طرز زندگی گزاریں گے، اللہ ہمیں زمین دے دے۔ اللہ نے بہت ساری قربانیوں کے بعد ہمیں وہ زمین عطا فرما دی۔ مسلمانوں کی بڑی قربانیاں ہیں، بڑا خون بہا اس کے پیچھے، ایک اللہ رب العزت نے اس نظریے کی بنیاد پر یہ ریاست ہمیں دے دی۔ اس کے بعد سے لے کر وہ وعدہ وفا نہ ہو سکا۔ کون سا شہر اور صوبہ ہے جہاں پر شرک کے اڈے قائم نہیں ہیں، جہاں پر قبر پرستی نہیں ہوتی، جہاں مزار پرستی نہیں ہوتی، جہاں قبروں کے طواف نہیں ہوتے؟ ہمارے حکمران طبقہ حکومت ملنے کے بعد ان مزارات پر جا کر جب سجدہ ریز ہوں گے، جب جگہ جگہ شرک کے اڈے قائم ہوں گے، اور سرکاری سرپرستی میں جنہوں نے توحید کا علم بلند کرنا تھا، اس ریاست کے ملنے کے بعد وہ شرک کے مرتکب ہو گئے، تو کیسے امن آ سکتا ہے؟ کیسے خوف ختم ہو سکتا ہے؟ کیسے معیشت مضبوط ہو سکتی ہے؟ اس کے بعد مسلمانوں نے اپنے اپنے فرقے بنا لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کو ترک کر دیا، بدعات کی بھرمار ہے۔ کون سا ایسا فرقہ ہے جو دین اسلام سے ہٹا ہوا ہو اور یہاں موجود نہ ہو؟ انکار حدیث کا فتنہ ہماری ریاست میں موجود ہے، خوارج کا فتنہ موجود ہے، صحابہ کی گستاخی کے فتنے موجود ہیں، قادیانیوں کے فتنے موجود ہیں، یہ سارے فتنے موجود ہیں۔ تو بتائیے، یہ ریاست جو اس نظریے کی بنیاد پر حاصل کی گئی تھی کہ یہاں صرف اللہ کی بندگی ہوگی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی ہوگی، آپ کی اتباع ہوگی، جب یہ وعدے وفا نہیں ہوں گے تو امن کہاں سے آئے گا؟ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ، اس گھر کے رب کی عبادت کرو جس رب نے تمہیں بھوک سے، تمہیں اللہ رب العزت نے نکال کر تمہاری معیشت میں تمہیں رزق عطا فرمایا اور تمہیں خوف سے نکال کر امن عطا فرمایا۔ یہ اللہ کی نعمتیں ہیں۔ اللہ یہ عطا فرماتا ہے اس قوم کو جو اللہ کی بندگی کرتی ہے۔ جس کے دل میں اللہ کی بندگی نہ ہو، جس کے وجود میں اللہ کی بندگی نہ ہو، اللہ یہ دونوں نعمتیں چھین لیتا ہے۔ اور پھر ہماری قوم، یعنی ان کے جشن کا انداز دیکھیں، جھنڈے پاکستان کے ہیں لیکن طرز عمل بالکل ہندوانہ ہے جن سے ہم نے آزادی حاصل کی ہے۔ ایک نوجوان
وہ انڈین گانے سنتا ہے, انڈین موویز دیکھتا ہے, انڈین فلمیں دیکھتا ہے. جس قوم سے ہم نے آزادی حاصل کی, جن کفار سے ہم نے چھٹکارا حاصل کیا, لیکن ہمارے ذہنوں میں, ہمارے وجود میں, ہمارے کھانے میں, ہمارے سونے میں, ہمارے جاگنے میں, ہمارے لباس میں ہر چیز وہ موجود ہے جن سے ہم نے آزادی حاصل کی تھی. وہاں پر مسلمان محفوظ نہیں ہے, انہیں آئے دن مارا جاتا ہے, مساجد پر قبضہ کیا جاتا ہے, مساجد کو جلایا جاتا ہے, مندروں کے نام پر مساجد کو گرا کر وہاں مندر بنائے جاتے ہیں. اور یہاں ہمارے حکمران جنہوں نے اسلام کا تحفظ کرنا تھا وہ ان کے مندر بناتے ہیں, گرجا گھر بنا کر دیتے ہیں. مساجد اور مدارس کا تحفظ نہیں ہے بلکہ سیر نما گھروں کا تحفظ اور ان کا افتتاح کرتے ہیں حکمران. ہماری معیشت سود پر کھڑی ہے. یہ اللہ سے اعلان جنگ ہے. جب تک اپنی سوچ کو نہیں بدلیں گے, یہ آزادی نہیں, یہ غلامی ہے. جس کے ذہن میں, جس کے عمل اور کردار میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت نہیں, اطاعت نہیں ہے, وہ شخص غلام ہے. وطن سے محبت فطرتی چیز ہے, اور پھر یہ وطن جب اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا تو ہمارا اس سے محبت کرنا اور بڑھ جاتا ہے. ہمیں اس سے نظریاتی محبت بھی ہے, اور پھر ہمارا وطن بھی ہے. اس وطن کی حفاظت کرنا, اس ریاست کی حفاظت کرنا, اس کی سرحد کی حفاظت کرنا اور اس کے نظریے کی حفاظت کرنا ہم ایک پاکستان کی ذمہ داری ہے. لہذا اصل آزادی یہ ہے, جس نظریے سے اس ملک کو حاصل کیا تھا اس نظریے کو کتاب و سنت سے سیکھ کر, سمجھ کر اس کے لیے کھڑے ہو جائیں, اور جتنے بھی شرک کے معاملات اس ریاست میں پائے جاتے ہیں اس کا خاتمہ کیا جائے, اور جو سود کے معاملات ہیں اس کا خاتمہ کیا جائے, بے حیائی کے کلچر کو ختم کیا جائے, شراب نوشی اور نشے کے جتنے اڈے ہیں اس کو ختم کیا جائے. آزادی یہ ہے. برائی کے مراکز ختم کیا جائے, مرد و زن کا اختلاط ختم کیا جائے, برقع اس کلچر کو عام کیا جائے, اللہ کے رسول وسلم کی سنت ہے داڑھی, اس کو عام کیا جائے, شلوار مردوں کی ٹخنے سے اوپر ہو, اس کو عام کیا جائے, 5 وقتہ نماز پڑھی جائے, اس کو عام کیا جائے, کتاب و سنت سے دین لیا جائے گا, اسے عام کیا جائے. اپنی سیاست کو اسلامی بنایا جائے, اپنی معیشت کو اسلامی بنایا جائے, اپنے کلچر کو اسلامی بنایا جائے. فخر کرنا ہے تو اسلامی کلچر پر کریں, اسلامی تہذیب پر کریں, اسلامی ثقافت پر کریں. اس کے علاوہ کوئی ثقافت, کوئی کلچر, کوئی تہذیب, کوئی سیاست, کوئی دین ایسا نہیں ہے جس کو آپ قابل نظر سمجھیں, جس کی طرف آپ توجہ کر سکیں, جسے آپ اپنے لیے محبوب بنا سکیں. اگر محبوب چیز ہے تو صرف وہ جو اسلام نے ہمیں دے دیا. جب تک یہ ریاست اسلام کے ساتھ وفادار ہوگی, اس کے رہنے والے وفادار ہوں گے, ہم آزاد ہیں, ہم خوشحال ہیں. بصورت دیگر یہ کلمہ ہمیں سنتے رہنا پڑے گا کہ خوف کے بادل ہم پر چھا رہے ہیں, معیشت ہماری کمزور ہو رہی ہے. یہ جملہ سنتے رہیں گے. اگر اس سے بچنا ہے تو دین کی طرف آنا ہوگا, نظریے کی طرف آنا ہوگا. آزادی وہ جسے آزادی اللہ رب العزت نے کہا ہے, اور وہ یہ ہے شیطان کی غلامی سے نکل کر رحمان کی بندگی کی طرف آ جائیں. اس آزادی کے ساتھ ہم آزاد ہیں. اللہ ہمیں ایسی آزادی عطا فرما دے. وما توفیق الا باللہ. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.